السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں آپ سب کو اپنی خیر و برکت میں رکھے، عافیت اور سلامتی میں رکھے، آپ سب کی بھی اور آنے والے مہمانوں کی اور اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، جس ایمان کی وجہ سے ہم عمل صالح کرنے کے، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں وقت کے خسارے سے بچا لیں گے اور ہمیں دو جہانوں کی کامیابی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. مجھے زیادہ دیر بات نہیں کرنی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمارے درمیان جو ہستی موجود ہیں ہم سب کو ان کی باتیں سننی ہیں. میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں دل کی گہرائیوں سے، اور ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کرو. جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی اس سے محبت کرو. سب آسمان والے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر وہ ندا زمین تک آتی ہے اور زمین والے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں آپ کی محبت ہے الحمدللہ. اور میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، جو بھی اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، جو بھی اپنے رب کے حکم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا قابل عزت بنا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت ہے. میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلایا. یقیناً اللہ کی ذات بڑی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات بڑی، اور جو اس بات کو، اس پیغام کو پہنچائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اسی کی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. آپ سے کہنا چاہتی ہوں زندگی کا وقت تھوڑا سا ہے، اس تھوڑے سے وقت سے فائدہ اٹھا لیں. ضرور اپنے زندگی کے بارے میں ڈیسائیڈ کر لیں، ہم نے اگر کھا لیا، پی لیا، جی لیا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر قبر میں اور حشر کے میدان میں اپنے ساتھ کیا لے کر جائیں گے. تو ہم نے اسی زندگی میں اپنی جنت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے. تو آج جنت جانے کا یہ راستہ دکھائیں گی محترمہ فرحت نائک صاحبہ. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہماری بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں سے مخاطب ہوں. جزاک اللہ خیر. تھوڑا شکریہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी प्यारी दीनी माओ और बहनों, डॉक्टर निखत हाशमी साहिबा और अल नूर एकेडमी और तमाम यहाँ पे जितनी भी वॉलंटियर्स बहनें हैं और मेंबरान हैं और तमाम दीनी माओ और बहनों से मैं इस्लाम का सलाम पेश करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है और अल्लाह का एहसान है कि उसने हमको यहाँ पे जमा किया सियालकोट की इस सरज़मीन पर। मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाती हूँ कि अल्लाह ताला ने यहाँ हमें जमा किया कि हम उसका ज़िक्र करें और कुछ बातें जिन पर हम गौर व फ़िक्र करें। और अल्लाह से ये दुआ है कि आज की इस मजलिस को अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह ताला हमको अपने करीब ले आए बिल्कुल। और जैसे कि डॉक्टर निखत ने फरमाया कि हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दे और हमको उस मंजिल मकसूद तक पहुंचाए जो कि हमारा मिशन, हमारा मकसद ज़िंदगी भी है और हमारे लिए जिसमें दोनों जहां के लिए कामयाबी है। तो प्यारी बहनों, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपनी नीयत को खालिस कर लें अल्लाह के लिए। आपके और मेरे आने का मकसद क्या है यहाँ पे? कि हम अल्लाह की रज़ा हासिल करें, हम अल्लाह से करीब हो जाएं और हम जन्नतुल फिरदौस अल आला तक पहुँच सकें इंशाअल्लाह। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि साथ साथ हम हमारी नस्लों को भी ले चलें, सारी कम्युनिटी, हमारी आने वाली नस्लें और हमारा सारा कुंबा जो है जिसको हम कामयाबी की तरफ और फलाह की तरफ और जन्नतुल फिरदौस की तरफ ले आए इंशाअल्लाह। खसारान के एक आर्मी जनरल की मिसाल मैं आपको दूंगी। एक आर्मी जनरल हैं जिनके इंतकाल के बाद लोगों ने उन्हें ख्वाब में देखा और ख्वाब में देखा और लोगों ने उसके बारे में चर्चा की कि वो आर्मी जनरल जो है वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी मगफिरत फरमा दी। तो फिर लोगों ने ये अर्ज किया कि कैसे मगफिरत अता फरमाई, पूरा मांजरा तो बताइए कि क्या ख्वाब में देखा आपने। तो कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़े जो है क्लिफ पर खड़ा हूँ, ऊंचाई पर खड़ा हूँ और मैं अपनी पूरी जो आर्मी है उसको देख रहा हूँ और बड़े मुतासिर होते हैं अपनी पूरी आर्मी को देख करके। कसीर तादाद में बहुत अच्छी कुव्वत याफ्ता आर्मी को देखकर ये सरदार जो है बड़े खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा मुतमईन होते हैं इस बात से कि सुभान अल्लाह, कितनी कुव्वत याफ्ता ये आर्मी है मेरी। उसी वक्त एक लहर दौड़ती है उनके जहन में और सोचते हैं कि काश कि ऐसा होता कि ये सारी आर्मी का हर फर्द जो है मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता और ये हर शख्स, पूरी आर्मी जो मैं अल्लाह के रसूल के एवज पेश करता और ये कहता कि इनको इस्तेमाल कीजिए, हम सबको अल्लाह की राह में इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने सिर्फ ये एक नीयत की और उस नीयत की बरकत की बदौलत अल्लाह ताला ने मेरी मगफिरत अता फरमाई। तो प्यारी बहनों, आइए हम भी अपनी नीयतों को दुरुस्त करें। क्या वजह है जो आज हम यहाँ जमा हुए हैं? सबसे पहले इन्नमल आमाला बिन नियात, कि हर चीज़ का दारोमदार जो है वो नियतों पर है।
اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے، اخلاص سے بھر دے اور خالص اس کی رضا کے لیے کر لے، اور یہ کہ ہم یہاں سے کچھ لے کر اٹھیں، ہم یہاں سے ہماری زندگی کے مقصود کو سمجھ کر اٹھیں، اس میں استقامت اللہ تعالیٰ ہم کو دے، اور ہم جب جائیں تو یہ پیغام ہم اپنے گھر والوں کو، پڑوسی، دوست، احباب، رشتہ دار، سبوں کو یہ پیغام جو ہے ہم پہنچا سکیں۔ آج کے میرے اس موضوع کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے عزیز بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جس میں آپ نے جو ہے زمین پر 4 لکیریں، اسٹریٹ لائنز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا کیے، اور صحابہ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہمیشہ کی طرح اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ 4 خواتین ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو کامل کیا، مکمل ایمان والی 4 خواتین who have perfected their faith جس کو کہا جائے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کا مقام جنت الفردوس میں فکس کر دیا۔ ہم جانتے ہیں وہ کون 4 ہیں، اور یہ حدیث عام ہے عزیز بہنوں، لیکن آج میں اس بات کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ جیسے ہی ہم ان کا ذکر کریں، ہم اپنا تجزیہ، اپنا جائزہ لیں ہم کہ اگر میں ان کی جگہ پر ہوتی تو کیا میں ویسی قربانی دیتی؟ اگر ایسی آزمائش میری زندگی میں آتی تو کیا میں سچ مچ اللہ تعالیٰ کی راہ میں استقامت کے ساتھ عزم جو ہے نیت کے ساتھ کیا میں سچ مچ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کامیاب بندی ہوتی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، جن کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامل ایمان والی تھی۔ ایک ہی انسیڈنس پیاری بہنوں میں ان کے تعلق سے بتاؤں گی۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی نازل کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ غار حرا میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں اللہ کی عبادت اور اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ہستی جبرائیل امین کی دیکھی، رائٹ فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، آسمان پر پوری چھائی ہوئی ہستی، اتنے زیادہ پر زندگی میں کبھی جو ہے خواب و خیال میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس طرح کی ہستی جب آپ نے دیکھی، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، اور آپ اس وقت ظاہر ہے کہ گھبرا گئے۔ اس کے بعد کا طرز عمل کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 آپشنز تھے۔ آپ چاہیں تو اپنے اہل کے پاس جا سکتے تھے، یہ واقعہ جو ہوا، اس کی گھبراہٹ اور اس کی کیفیت تھی جو تھی اس کو سنانے کے لیے اور اس کے بارے میں بتانے کے لیے، اور کچھ سکون کی تلاش میں، خیر کی تلاش میں آپ جو ہے اپنے اہل کے پاس جا سکتے تھے، اپنے سب سے چہیتے دوست یعنی کہ ابو بکر صدیق کے پاس جا سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی اور کے پاس جا سکتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جا سکتے تھے۔ آپ نے کون سا آپشن چنا؟ کس کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جانا پسند کیا۔
کچھ تو ایسا ہوگا عزیز بہنوں اس خاتون کے اندر جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ ان کے پاس گئے. ہم ایک لمحے کے لیے پاز کرتے ہیں اس حدیث کو اور ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں, ہم جائزہ لیتے ہیں اس بات کا کہ اگر آج کی دور کا شوہر جو ہے اس کے پاس کوئی پرابلم پیش آتا ہے, چاہے وہ فائنینشیل پرابلم ہو, کوئی اور پرسنل پرابلم ہو, ایموشنل پرابلم ہو یا کوئی بزنس پرابلم ہو, کیا وہ سچ مچ اپنی اہلیہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے؟ اور اگر آتا بھی ہے تو کیا وہ اس قابل ہے؟ کیا اس کا تعلق باللہ, کیا اس کا سینس آف پرپس, کیا وہ اتنی سمارٹ ہے کہ وہ سچ مچ اپنے شوہر کو راہ راست دکھا سکے, ہدایت کا ذریعہ بن سکے؟ عام طور پر ہوتا کیا ہے, اگر فرض کیجئے کہ اتنے دنوں کے لیے اگر شوہر نہیں آ رہا ہے, کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہے, تو سب سے پہلے تو عورتیں جو ہے, بیویاں جو ہے شکایت لے کر بیٹھ جائیں گی کہ اسی لیے میں منع کر رہی تھی غار حرا میں جانے کے لیے, فون کالز نہیں کر رہے, آپ آ رہے نہیں, بچوں کا کیا ہے وہ دیکھ رہے نہیں. شکایتوں پہ شکایتیں ہو سکتی ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی خود جو ہے گھبرا جائے کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا طرز عمل کیا تھا. سب سے پہلے تو یہ وہ خود جو ہے اتنی باشعور تھی, اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی مینٹلی, کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ پر قابو کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا جو ہے کانفیڈنس دیا, اور ان کے الفاظ جو انہوں نے کہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم ثابت ہوئے, یہ الفاظ میری پیاری بہنوں سنہری الفاظ میں لکھے جانا چاہیے. اور اگر رشتہ میاں اور بیوی کا ایسا مضبوط ہو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تھا, تب انشاءاللہ تعالی بہت ہی صالح اور کامیاب نسلیں جو ہے پروان چڑھ سکتی ہیں. اگر میاں اور بیوی کا رشتہ مضبوط ہو, اگر اس کی بنیاد جو ہے ایمان اور تقوی کی ہو, تو انشاءاللہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن کی بہترین مثال جو ہے وہ قائم ہو سکتے ہیں. آپ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک آپ یتیموں, مسکینوں, بیواؤں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں, آپ اپنے اہل کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے ہیں, آپ دوست احباب رشتہ دار کے ساتھ بہت ہی حسین طریقے سے پیش آتے ہیں, آپ سبوں کا حق ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رائیگاں نہیں جانے دے گا. اور یہ بہترین الفاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے مرہم, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم ثابت ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاریخ, ہسٹری جو ہے وہ پوری چینج ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جاتی ہے. اس کے بعد کی ساری ہسٹری جو ہے بالکل علیحدہ ہے. تو پیاری بہنوں, حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایسے وقت پہ زبردست امپاورڈ مسلمہ تھیں جبکہ فیمیل انفینٹیسائڈ, کیا کہیں گے, بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اس وقت. وہ دور ایسا تھا جبکہ جیسے لڑکی پیدا ہوئی تو جیسے کہ مانا کہ منحوس اور نحوست ہے نعوذ باللہ, اور ایسے دور میں جبکہ لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا, ایسے دور میں آپ اتنی زیادہ امپاورڈ ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ بہترین مثال ہیں ایک بزنس ویمن کی, ایک بہترین انٹرپرینیور تھی وہ, اور سب سے زیادہ مال دولت اور روپیہ اپنا جتنا بھی تھا آپ نے صرف کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جب اپنی ذات پر بھروسہ نہیں تھا, حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ان پر بھروسہ تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے فروٹس,
اسلام جب پھلا پھولا اور اتنا زیادہ جو ہے اسلام کا پرچم بلند بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ اس دنیا سے چل بسی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام کے فروٹس بھی نہیں دیکھے، بلکہ ایسے وقت پر ہی ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا جبکہ مصیبتوں اور بہت سارے کیلیمٹیز کا دور جو ہے اب چل ہی رہا تھا۔ تو عزیز بہنوں، ہمارے لیے بہترین مثال ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ پھر دوسری جس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ پرفیکٹڈ ہر فیتھ، جنہوں نے ایمان کو کامل کیا، کامل ایمان تک پہنچی ہے، وہ ہے مریم علیہ السلام۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں نہ صرف ان کا نام آیا ہے بلکہ ایک پوری سورہ ان کے نام سے موجود ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی عبادت، ان کی دعا جو یہ بار بار کرتی تھی، تعلق باللہ ان کا اس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا کہ قرآن میں کسی اور کو اپنی والدہ کے نام سے نہیں بلایا جاتا سوائے عیسیٰ ابن مریم۔ تو یہ شرف جو ہے، یہ اعزاز جو ہے ان کو حاصل ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا۔ سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عورت جس کو قرار دیا گیا ہے، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ تمام عالمین جو ہے ان میں بہترین عورت وہ ہے مریم علیہ السلام۔ تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ مس یونیورس اور مس ورلڈ اور مس سو اینڈ سو، مس یونیورس آف دا گلوریس قرآن اگر کسی کو قرار دیا جائے گا تو وہ ہے مریم علیہ السلام، مس یونیورس آف دا قرآن۔ کہ اللہ رب العالمین کو ان کی عبادت، ان کی حیا، ان کا طریقہ کار، ان کا دعاگو ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل ایمان والی قرار دیا، اور ان کا نام قرآن پاک میں آیا، اور اتنے زیادہ جو ہے، اتنا زیادہ ان کو رسپیکٹ اور آنر جو ہے دیا گیا۔ پھر تیسری آسیہ کون؟ فرعون کی بیوی آسیہ، وقت کا سب سے جابر اور سب سے زیادہ ظالم بادشاہ، اس کی اہلیہ، کوئین آف ہر ٹائمز، رائٹ، کیا کہیں گے، وقت کی ملکہ۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں تھی؟ آج کے دور کی لڑکیاں یا خواتین، ہم اور آپ جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں وہ سب کچھ ان کے پاس تھا۔ مال و دولت، دنیا کی ہر آرائش، بیسٹ آف ہر چیز کا بیسٹ، لگژری کارز کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو ہو سکتا ہے ان کے پاس وہ تھے، لگژری برانڈز، لگژری پرفیومز، ہر چیز جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے وہ سب کچھ آسیہ کے پاس تھا۔ لیکن کون سی چیز تھی جس کو انہوں نے ترجیح دی؟ کیا وہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ان سب چیزوں کو قربان کر دیا؟ آپ جانتی تھی کہ جیسے ہی میں یہ کہوں گی کہ اللہ ہے رب الخالق جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، فرعون کیا کرنے والا ہے؟ میرے ساتھ بدترین سلوک کرنے والا ہے۔ کیونکہ فرعون کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو طاغوت بنا بیٹھا تھا، وہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ تو جیسے ہی آسیہ نے یہ کہا تو اس نے اپنے ظلم ان پر جو ہے ڈھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ عزیز بہنوں اس نے ان کو اتنی تکلیف پہنچائی، اتنا ٹارچر کیا، جو کہ
आसिया जानती थी कि ये मेरे साथ होने वाला है, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि उन्होंने वो सारी चीजें कुर्बान कर दी? वो सिर्फ और सिर्फ तौहीद है, वो सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक बिल्लाह है, अल्लाह ताला की खल्लाकी का ऐलान करना। सोचिए अजीज बहनों, अगरचे आसिया इस बात का ऐलान न भी करती और दिल ही दिल तौहीद, उनके दिल में ही अगर तौहीद रहती, तब भी अल्लाह ताला उनको माफ करता, शायद तब भी अल्लाह ताला उनसे राजी होता। लेकिन नहीं, उन्होंने ये सोचा, और ये बहुत ही सही सोचा उन्होंने, कि मेरा काम ये है कि मैं अलल ऐलान जो है तौहीद का परचम लहराऊं। और ये काम उन्होंने किया। इसके एवज में क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन दुआ करती हैं अल्लाह ताला से, रब्बिबली इंदका बैतन फिल जन्ना। और जैसे फिरौन उनको टॉर्चर कर रहा है, उनको तकलीफ पहुंचा रहा है, बहुत ही शिद्दत की तकलीफ पहुंचा रहा है, लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। कैसी मुस्कुराहट? कि मानो अल्लाह ताला ने सुन लिया और देख रही हैं वो अपना घर जन्नतुल फिरदौस में। मेरी अजीज बहनों, हम पर जब मुसीबत आती है, हमने अगर खालिस अल्लाह के लिए नियत की और अल्लाह से मांगा, अल्लाह तू ही मुझे इस मुसीबत से दूर कर सकता है, तो मेरी अजीज बहनों, हम भी ये महसूस करेंगे। और मैं जानती हूं आप में से कई बहनें ऐसी हैं कि आप अपने इर्द गिर्द सारा माहौल जो है इतना ज्यादा तकलीफ दे है, कैलामिटीज में घिरी हुई हैं, टेस्ट्स अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला वो कल्बे सलीम अता करता है जिसमें आप पुरसुकून हैं और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हैं। यस और नो? तो कहां से आता है ये? अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ये देता है। प्यारी बहनों, आसिया को ये पता था कि अल्लाह है, ये तो दुनिया चंद दिनों की है। आसिया ये जानती थी कि ये सारी जितनी भी आराइश है, ये मालो दौलत, ये सब कुछ फना होने वाला है। देखिए उनका विजन कितना क्लियर था, उनके पास आखिरत का तस्वुर कितना सही था कि आज जो भी नुकसान होना चाहे हो जाए, लेकिन आखिरत तो मेरी है, मंजिल तो मेरी है, और जन्नतुल फिरदौस में तो मेरा घर अल्लाह ताला बनाने वाला है। तो अजीज बहनों, लाइफ जो है ये एक टेस्ट है, इम्तिहान गाह है, और हम सब हमेशा उतार चढ़ाव जिंदगी के हमेशा हमारे सामने आते हैं, लेकिन क्या उस वक्त हमारा तर्ज अमल वैसा होता है जैसा कि हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये 4 खवातीन जो हैं, और इनके अलावा और भी हैं जितनी भी सहाबियात हैं जो हमारे सामने मिसाली जिंदगी जिनकी है, क्या हम वैसा ही तर्ज अमल करते हैं? और अगर हमने वैसा किया तो इन बिटवीन द कैलामिटीज, दुनिया की तमाम जो है मुश्किलात में रहने के बावजूद हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, हमारे दिलों में सुकून होगा, और हमारे ईमान से हमारे दिमाग और हमारे दिल और हमारी रूह जो है मुनव्वर होगी। तो ये सारी स्टोरीज अहादीस में और कुरान में बस यूं ही नहीं नाजिल हुई है प्यारी बहनों। अगर हम इसको बस यूं ही पढ़ रहे हैं ईसाले सवाब की नीयत से, सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन जब तक हमारे अंदर वो तगय्युर पैदा नहीं होता, जब तक हमारे अंदर वो तहरीक पैदा नहीं होती, हमारा पढ़ना जो है फिर वो कोई मकसद वाला नहीं होगा। चौथी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत फातिमा के बारे में एक्सेप्शनली देखिए हम कुछ नहीं जानते, लेकिन आपके बारे में सबसे ज्यादा जो है बेस्ट पॉइंट जो है वो ये है
کہ آپ لیڈر آف دا وومن آف جنہ، سردار ہیں جنت کی عورتوں کی سردار، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. سوچنا چاہیے نا کہ کیا وجہ ہے کہ جنت کی سردار کون سا ایسا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا. ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی. حضرت فاطمہ کے ہاتھ جو ہے چکی پیستے ہوئے اور گھر کے سارے کام کرتے ہوئے بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. جب حضرت علی یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم جائیں آپ کے ابا جان کے پاس اور ایک عرض کریں، درخواست کریں کہ ایک غلام آپ کے لیے دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ وہاں موجود نہیں ہوتے تو پھر آ جاتے ہیں میسج رکھ کے. عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی آئے تھے تو ان کے گھر جو ہے تشریف لے جاتے ہیں. اپنے چشمے تصور سے اپنے آپ کو ان کے حجرے میں لے جائیے عزیز بہنوں، اور اندازہ لگائیے اس قربت کا جو باپ کو اپنی بیٹی سے ہے. وہ محبت، وہ شفقت، وہ رحم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. داخل ہوتے ہیں تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں سونے کی تیاری کر رہے ہیں، بس لیٹے ہی ہیں. جیسے ہی دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھ کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں آپ. اور ڈسکرپٹیو حدیث ہے عزیز بہنوں. آپ جا کر بیٹھتے ہیں دونوں کے بیچ اس طرح سے کہ آپ کے پیر جو ہے ایک طرف حضرت علی کے پیر سے لگا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر سے جڑا ہوا ہے. اتنے وارم اور اتنے کلوزڈ انوائرمنٹ میں دیکھیے ایمبیونس جو ہے وہ کتنا زیادہ اہمیت والا ہے. اتنا وارم جو ہے ماحول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کس وجہ سے آپ آئے تھے میرے پاس، لیکن کیا میں تم کو اس سے بہتر نہیں عطا کروں؟ کیا میں تم کو اس سے بہتر فارمولا نہ دوں؟ کیا میں تم کو اس سے بہتر سولوشن نہ دوں؟ اس سے بہتر نسخہ نہ دوں؟ پھر کہتے ہیں فاطمہ تسبیح جو ہے وہ ان کو گفٹ کرتے ہیں، اور وہ تسبیح ہم جانتے ہیں رائٹ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو یہ تحفہ آپ دیتے ہیں. پوائنٹ آف ریفلیکشن پیاری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اشارہ کرتے اور آسمان سے فرشتے اترتے ہیں نا حضرت فاطمہ الزہرا کی مدد کے لیے. آپ کا بس یہ اشارہ، بس حکم کرتے تو سارے غلاموں کی لائن لگ جاتی ان کی مدد کے لیے. لیکن آپ چاہتے تھے اصل کامیابی اور اللہ کی رضا. آج ہم اپنا جائزہ لیں، آج ہم ریفلیکٹ کریں عزیز بہنوں. کتنی لگژریس لائف ہے ہماری اور کتنی سہولیتیں ہم دینا چاہتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سپر ٹونک جو ہے نا سپر پاور تسبیح حضرت فاطمہ کو دی کہ حضرت علی اور آپ یہ کہتے ہیں اس کے بعد میں زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ میں اس تسبیح کو بھولا اور میں نے اس کو نہیں اپنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت بہت برکت عطا فرمائی. ہمارے لیے بھی یہ سپر ٹونک ہے. ہم اکثر کہتے ہیں نا بہت درد ہو رہا ہے، بیک میں پین ہو رہا ہے، نی میں پین ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اخلاص کے ساتھ اگر اس تسبیح کا اہتمام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس میں ایک سپر پاور تسبیح ثابت کرے گا. اب ہم کانٹراسٹ کریں عزیز بہنوں، تھوڑا ریفلیکٹ کریں اور جائزہ لیں. آج کے دور میں ہمارے پاس کتنے آپشنز موجود ہیں، اور آج کے دور کی مادہ پرستی جو ہے اس پر ہم ریفلیکٹ کریں.
یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ سارے بت جو ہم نے بنا کر رکھے ہیں عزیز بہنوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے لیے بہت اچھا ہے، جتنے آپشنز دے رہے ہیں بچوں کو، جتنے زیادہ، ہر چیز میں ایکسٹراویگنس، ہر چیز میں فضول خرچی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اصل میں اس میں کامیابی ہے، لیکن اس میں ہرگز کامیابی نہیں ہے، بلکہ ہم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں ایسا کر کے. چھوٹی سی مثال لیجئے، ٹوائز کی مثال ہو، کپڑوں کی مثال ہو، پرفیومز کی مثال ہو، ہر چیز کے جو ہے نا اتنے زیادہ آپشنز ہیں آج بچوں کے سامنے. یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا بیبی جو ہے اس کا ڈریس، ایک نیو بورن بیبی کا ڈریس، اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ 3, 4, 5 ہزار روپے کی، 2,000, 3,000 روپے کی قیمت. ایک چھوٹا، اس میں کپڑا ہی کتنا ہے پہلی بات، لیکن کیا برانڈڈ ہے، وہ برانڈ کا پیسہ ہم دے رہے ہیں. اتنے سارے آپشنز. 4-5 سالہ بچی اور بچے کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مائیں پوچھتی ہے بیٹی کون سا فلیور آئس کریم آپ کھاؤ گے؟ اسٹرابیری فلیور، وینیلا فلیور، چاکلیٹ فلیور یا کوئی اور فلیور؟ اگر ہم اس طرح سے اپنے بچوں کو خراب کریں گے تو یہی بچے بڑے ہو کر جب یہ 15-16 سال کے ہوتے ہیں تو فریج کا دروازہ زور سے پٹک دیتے ہیں اگر وہاں پہ پیپسی کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے. تب پھر مائیں جو ہے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اتنے آپشنز دیا کس نے؟ تو میری عزیز بہنوں، یہ سوچنے کا مقام ہے. میں اگینسٹ نہیں ہوں، ہمارے گھر چاہے بڑے ہوں، ہمارے پاس جائیداد ہو، یہ سب چیزوں کے تعلق سے اسلام جو ہے خلاف نہیں ہے اس کے. لیکن یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا معاملہ جب آتا ہے تو ہم کو بہت زیادہ سوچ کر جوڈیشیسلی جو ہے ہر قدم اٹھانا ہے تاکہ بچے جو ہیں ہمارے کنٹرول میں رہیں. سائیکالوجسٹ اور کاؤنسلرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ بچے اگر 10 چیزیں مانگتے ہیں مہینے میں تو ان کو آپ صرف 5 چیزیں دو، کیونکہ آپ 10 کے 10 ان کو دیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو چیزوں کی قدر نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے وہ تمہارے بھائی ہو، تمہارے باپ، تمہارے دوست احباب رشتہ دار، تمہارے وہ گھر جن کو تم نے اتنا زیادہ سجایا ہے، تمہارے وہ بزنسز جس کے ماند پڑ جانے کا تم کو ڈر ہے، اگر یہ ساری چیزیں تم کو پسند ہیں، اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے اگر یہ سب، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فتربصوا، انتظار کرو کس چیز کا؟ کہ اللہ اپنا ڈیسیشن لے آئے گا پھر تم پر. اور اللہ فاسق لوگوں کی مدد نہیں کرتا، ان کو ہدایت نہیں دیتا. تو پیاری بہنوں، اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کو کون سی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے، اللہ کی راہ میں کچھ کر گزرنا، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اور اللہ کی راہ میں کچھ کرنے سے محبت. اور میں نے کہا نا علامہ اقبال کا یہ شعر کہ یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، کہ یہ سارے جو بت ہیں
ہم کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ صرف ایک ہے اور محمد الرسول اللہ اس کے نبی اور اس کے رسول ہیں، لیکن اصل معنوں میں دلوں کے اندر کس کو ہم نے بت بنا کے بٹھایا ہے؟ اور ایک بہت اہم بات میری پیاری بہنوں، جس چیز کو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں، یہ بات لکھ لیں میری طرف سے، کہ جس چیز سے آپ نے سب سے زیادہ محبت کی، آپ اسی کے غلام ہو جائیں گے۔ جس چیز سے آپ نے سب سے زیادہ محبت کی، وہ آپ کا ماسٹر بن جاتا ہے۔ مال و دولت سے محبت تو کیا ہو جائے گا؟ وہی بت ہے، اسی کے پیچھے بھاگ دوڑ ہے، اسی کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ بچوں سے بے حد محبت، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے کمپرومائز، تو وہ بچے ہی حاوی ہو جائیں گے اور بچوں سے ڈرنے لگیں گے۔ پھر آپ ماسٹری جو ہے بچوں کی ہوگی، پھر غلط صحیح جو کچھ بھی۔ کسی انسان کے پیچھے آپ اتنی محبت کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو آپ نے ختم کر دیا اس کی محبت میں، تو کون ماسٹر بنے گا؟ وہی شخص جس کو آپ نے اپنا سب کچھ دے دیا، اور ہم کیا بنیں گے؟ اس کے غلام۔ کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم کسی اور کی غلامی کریں؟ کیا ہم کسی کی بھی غلامی پسند کرتے ہیں؟ نہیں، سوائے کس کے؟ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ کی وہ واحد ذات ہے جس کی غلامی کے اندر بہت آزادی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، لیکن دل ہی دلوں میں یہ جو بت ہم نے بنائے ہیں، یہ جو آئیڈلز جن کو بٹھایا ہے، چاہے وہ جو ہے پیسوں کا ہو، بچوں کا ہو، کسی اور سے محبت کا ہو، یا ہمارے بزنسز کا ہو، یا کوئی اور چیز کا ہو، لیکن یہ سارے جتنے بت ہیں ان کو ہم کو ریفلیکٹ کر کے جائزہ لے کے ان کو توڑنا ہوگا، اور وہاں پہ کس کو بٹھانا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو۔ اس میں کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہوگی کہ ہم لوگوں سے ڈرنے والے نہیں بنیں گے، ہم دنیا سے ڈرنے والے نہیں بنیں گے، بلکہ ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے۔ اور جب بندہ اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے نا، تو سب ہر کوئی جو ہے اس سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے، پھر باطل قوتیں جو ہے وہ ہم پر غالب نہیں آئیں گی۔ اور اسی کی ایک بہترین مثال جو ہے میری پیاری بہنوں وہ میں دوں گی، ایک ایسی ہستی کی صحابیات میں سے جن سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، اور وہ ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام جانتی ہیں آپ؟ نصیبہ بنت کعب۔ احد کے میدان میں جس طرح سے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کردار پیش کیا، یہ قابل رشک ہے۔ جیسے ہی آپ سنتی ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنگ کے میدان میں ہے، اور ضرورت پڑ رہی ہے اس بات کی کہ کوئی ان کو ڈیفینڈ کرے، کوئی جو ہے وہاں پہ حاضر ہو جائے، تو میری پیاری بہنوں، حالانکہ اس وقت ان کے گھر میں ان کے شوہر نہیں ہوتے، فوری طور پر جو ہے تیار ہو جاتی ہیں اور احد کے میدان میں چلی آتی ہیں، اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کے آگے، ان کے دائیں، ان کے بائیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے جس میں بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے ام عمارہ کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، میں دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں طرف تو میں نے دیکھا ام عمارہ، جب میں اپنے بائیں طرف دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ام عمارہ، میں جب آگے دیکھتا ہوں تو ام عمارہ، میں جب پیچھے دیکھ رہا ہوں، غرض یہ کہ سارے میدان میں وہ چھائی ہوئی ہیں،
पुरजोर तरीके से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रही हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अदा आपकी बहुत पसंद आती है और आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हारे इस अमल को कबूल करे। प्यारी बहनों, देखिए उनका बिजनेस सेंस, नुसैबा बिनते काब का बिजनेस सेंस देखिए, कितनी स्मार्ट है वो। ये नहीं कहती कि बड़ी खुश नहीं होती कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी ने मेरे लिए दुआ कर ली तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि इतनी स्मार्ट है वो कि कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे इस अमल को कबूल करे और आपके घर के नजदीक मेरा घर बनाए जन्नतुल फिरदौस में, मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ करते हैं और उसके बाद अब कहती हैं अब चाहे जो हो जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब दुआ की मेरे लिए, तो जो भी हो मुझे मंजूर है। और उनका बेटा सामने जख्मी होकर पड़ा है, कहती है उठो अब्दुल्ला और अल्लाह की राह में लड़ो जिस तरह से अल्लाह ने कहा है। उम्मु अम्मारा के बारे में आज हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि उनका किरदार, और ऐसा नहीं था कि उनके जिस्म पे कोई जख्म नहीं आया, कई जख्म उनके जिस्म पर थे, लेकिन फिर भी आपने बहादुरी और शुजाअत के साथ जो है बड़े ही हिम्मत अफजाई के साथ जंगे उहद में हिस्सा लिया। तो मेरी अजीज बहनों, ये सिर्फ चंद झलकियां हैं। इस्लामी तारीख में बहुत सी ऐसी हस्तियां मौजूद है जिनसे हम रिलेट कर सकते हैं। कम से कम एक को हम अपना रोल मॉडल बनाएं, कम से कम एक से हम सबक सीखें, ताकि हमारी जिंदगियां भी वैसी ही रोशन हो जाएं जैसे कि उनकी जिंदगियां रोशन हो चुकी थी। आखिर में मेरी प्यारी बहनों, मैं कुछ नुकात आपके लिए छोड़ूंगी इन इंसिडेंसेस को लेकर जो हमने जिनका तज़किया किया, इसी से हम चंद सबक जो है वो हासिल करें। सबसे पहला नुक्ता ये कि अल्लाह ताला से गहरा ताल्लुक, हमारा कनेक्शन जो है वो अल्लाह ताला से बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी नमाजें, हमारे इबादात, सब कुछ में हमको जान डालना है, इखलास डालना है। देखिए, अगर फर्ज कीजिए कि हम अपना फोन चार्ज करते हैं, अगर हमने रात में चार्जिंग के लिए रख दिया, सुबह जब हम उठे फोन लेने गए तो पता चला ओ माय गॉड लूज कांटेक्ट था, चार्ज हुआ ही नहीं, तो कैसी फीलिंग आती है? जाहिर है अभी जाना है बाहर, फोन लेकर जाना है, तो बड़े अफसोस की फीलिंग, या अल्लाह मैंने प्रॉपर प्लग इन नहीं किया था या बटन ऑन नहीं किया था तो चार्ज ही नहीं हुआ है फोन। सोचिए कल कयामत के रोज हमारा कितना अफसोस होगा हमको इस बात पर कि हमने नमाजें तो पढ़ी, रोजे भी रखे, सारी इबादत की, लेकिन हमारा कनेक्शन जो है अल्लाह ताला से वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो मजबूत नहीं था। इसलिए हम अल्लाह ताला से वो बातचीत नहीं कर सके, इसीलिए वो खुशू पैदा नहीं हुई हमारी नमाज में। जब कुरान हम पढ़ रहे हैं तो जैसे मानो अल्लाह ताला हमसे बात कर रहा हो, हम जब दुआ कर रहे हैं, हम जब नमाज पढ़ रहे हैं तो हम अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं। तो हमारा ये रिलेशनशिप जो है अल्लाह ताला से, जो बॉन्डिंग है प्यारी बहनों, इसको हमको बहुत मजबूत बनाना है। फिर दूसरी अहम बात ये कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत दोनों को हमारे लिए आजमाइश बनाकर भेजा है। सूरह मुल्क चैप्टर नंबर 67 वर्स नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैं देखूं कि तुम में से कौन है जो अहसन अमल करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी जिंदगी को एक आजमाइश बनाया। अब हमारे लिए ये है कि हम इसमें बढ़ चढ़कर जो है अल्लाह के आगे साबित करें कि अल्लाह ताला, मैं कामयाब बंदों में शामिल होना चाहती हूँ।
اور جہاں تک ہمارے بچے، ہمارے خاندان، ہماری فیملی ہے پیاری بہنوں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بنایا. دیکھیے بچوں کے تعلق سے قرآن میں بہت سارے تھیمز ہیں. 3-4 تھیمز جو ہے وہ بہت بیسک ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ہے نا. بچوں کو اور فیملی کو اللہ تعالیٰ نے زینت بنایا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ فتنہ بھی ہے. یہ مال اور یہ بچے جو ہے ہمارے لیے فتنہ ثابت ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے قرآن میں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ یہی مائیں جو اپنے بچوں کو اتنا چاہتی ہیں یہ بالکل دور بھاگے گی ان سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قربان کر دو اور میری نجات کر دو. چیپٹر نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا منظر ہوگا کہ مائیں اور جتنے بھی والدین ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بس ان کو لے لو، ان کو قربان کر دو اور ہماری جو ہے ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دو. تو اعوذ باللہ پیاری بہنوں، اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے، کیونکہ دنیا اور دنیا کی زندگی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کے نزدیک صرف ایک آزمائش ہے. تو کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے؟ اور کیا ہم سچ مچ اس طرح کا طرز عمل کر رہے ہیں ہر لمحہ یہ سوچ کر کہ کیا رب میرا راضی ہو رہا ہے اس سے؟ پھر تیسری اہم بات یہ ہے عزیز بہنوں کہ دعا جو ہے ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا امت مسلمہ نے بھرپور استعمال نہیں کیا ہے. دعا کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، جبکہ دعا ایسی چیز ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ پرزور ہتھیار ہے ہمارے پاس، جس کا اگر ہم نے صحیح استعمال کیا تو ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور کون سا وقت ہے جس وقت دعا سب سے زیادہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے؟ تہجد کا وقت. تو اس کا اہتمام بھی ہم کریں. رات کے ایسے لمحات میں جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ ہے کوئی جو اٹھے اور میری بارگاہ میں جو بھی مانگنا ہے مانگے، لیکن پیاری بہنوں اس وقت جو ہے ہم اپنی نیند میں اور اپنی جو ہے مصروفیات میں بزی رہتے ہیں. فرض کیجئے کہ آپ کو ایک اعلان کر دیا جائے کہ کل صبح تہجد کے وقت، صبح کتنے بجے تہجد کا وقت ہوتا ہے؟ تقریباً 4 بجے نا. یہاں پہ سمجھیے 40 منٹس پہلے 4:40 کو فجر ہے، تو 3:45 یا 4 بجے آپ کے دروازے پر ایک دستک ہوگی اور آپ کو حلال منی، حلال رزق آپ کو دیا جائے گا. جو بھی دروازے کی دستک پر دروازہ کھولے گا اس کو جو ہے $10,000 دیے جائیں گے. تو آپ کا کیا طرز عمل ہوگا؟ حلال منی ہے، اللہ کی طرف سے ہے. ہم تیاری کریں گے نا اس بات کی کہ فوری طور پر جلدی سو جائیں، الارم سیٹ کریں گے، جتنے بھی جو ہے پروویژنز ہیں وہ ہم کر لیں گے تاکہ ہم یہ اپرچونٹی جو ہے اس کو مس نہ کریں. تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ جو رحمت، جو برکت اور جو اللہ کا جو کرم ہے وہ ہم پر نازل کرتا ہے، کیا وہ $10,000 سے زیادہ نہیں ہے؟ اور پھر آپ کے لیے تو دروازہ کھلا ہے، ہمارے لیے تو دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے. شرط یہ کہ وہ ہمارے لیے اچھا ہو، وہ حلال ہو، وہ خیر ہو اس میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا ہم کو. تو جب ہم اٹھیں تو ہم اللہ سے مانگے. دیکھیے آپ کو اور مجھے آج اللہ تعالیٰ نے خیر عافیت سے رکھا، اس کے لیے آپ کتنی رقم ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ٹیگ، کتنی قیمت آپ ادا کریں گے کہ آپ کے بچے اور میرے بچے کو آج کینسر نہیں ہوا ہے؟ الحمدللہ. کتنا ہم کیا ٹیگ کریں گے اس بات کو، کتنی رقم ہم ادا کریں گے اس بات کے لیے کہ الحمدللہ آج آتے وقت ہمارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور ہماری فیملی خیر عافیت سے ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے.
تو $10,000 کے ساتھ ہمارا دماغ چمکنے لگتا ہے، لیکن عافیت، اللہ کی رحمت، اس کی برکت، اس کی ہدایت، ایک معصوم سا بچہ اگر وہ نماز اپنے طور پہ پڑھ رہا ہے تو وہ ماں کتنی خوش ہوتی ہے. وہ ہدایت اس کو کس نے دی؟ اللہ رب العالمین ہی نے دی. تو عزیز بہنوں، تہجد کا وقت جو ہے بہترین وقت ہے جس کا کہ ہم استعمال کریں، اللہ سے دعا کریں، پلاننگ ایسی کریں کہ ہم برابر تہجد کے لیے اٹھنے کی پوری کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سے ہمارے اوقات کے بارے میں بھی پوچھنے والا ہے. ہم نے ہماری زندگیاں کہاں گزاری، ہماری جوانی کیسے صرف کی؟ یہ سوال، اس کا جواب جب تک ہم نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کے آگے سے ہم ہٹ نہیں سکتے. پیاری بہنوں، تو میں اپنی بات کا اختتام جو ہے خاص طور پہ میری نوجوان بہنوں سے کروں گی، کیونکہ آپ جو ہے پیاری بہنوں، آپ اس قوم کا سرمایہ ہیں. یو آر دا فیوچر لیڈرز آف دس امہ. اور آپ کا کیا ویژن ہے، آپ کا کیا مشن ہے، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں امت مسلمہ کے لیے؟ اور علامہ اقبال کے الفاظ میں بہت خوب کہا انہوں نے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا کہ آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے تاجے سرے داراں. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. تو عزیز بہنوں، ہم دیکھیں کہ ہمارے آبا و اجداد کیا تھے اور ہماری رگوں میں کن کا خون دوڑ رہا ہے، اور ہم کو کیسا ہونا چاہیے. ایک روشن چراغ ہر مومنہ، آپ میں سے ہر ایک بہن جو یہاں بیٹھی ہے ایک تحریک رکھتی ہے اور اپنے آپ میں ایک لیڈر ہے اور اس دنیا کے سامنے ایک بہترین مثال قائم کر سکتی ہے. میری پیاری بہنوں، آپ تھوڑی سی کوشش، اللہ پر بھروسہ اور اخلاص کے ساتھ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے مانگے تو جس فیلڈ میں آپ کام کرنا چاہتی ہیں، جس حلال فیلڈ کو آپ اپنانا چاہتی ہیں، اس کو اپنائیں اور اس دنیا کے سامنے بہترین مثال بن کر بتائیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا إِنَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ إِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جزاکم اللہ خیر. بے شک یہ بہت ہی خوبصورت نصیحتیں تھیں جو آپ ہمیں کر رہی تھیں، اور ابھی بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی گفتگو کا اختتام کریں، لیکن انشاءاللہ بہت سارے سوالات ہیں جو منتظر ہیں کہ انشاءاللہ ان کو جواب ملے. لیکن 4 سے 5 لوگ پہلے آئیں گے اور انشاءاللہ یہاں کوآرڈینیٹرز موجود ہیں اسٹیج کی رائٹ سائڈ پہ، تو سوال لیں گے بالترتیب. اور میں ایک بات بتاتی چلوں کہ یہاں ہم کسی بھی فقہی سوال کو نہیں لیں گے، اور انشاءاللہ آپ وہ سوال جو اپنی اصلاح کے لیے، اپنی نسلوں کی اصلاح کے لیے، اپنی خاندانوں کی اصلاح کے لیے پوچھ سکتے ہیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے ایسے سوالات پوچھیے، اور ایسے سوالات پوچھیے جو آج کی نشست سے متعلق ہیں. سوال آدھا علم ہے، ایسے سوالات نہیں کہ جن کا ابھی فی الوقت، یعنی میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی فقہی سوال ہم نہیں پوچھیں گے. تو جو افراد کوشچنس پوچھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ اگر اسٹیج کی رائٹ سائڈ پہ تشریف لے آئیں، ٹیم موجود ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگ بھی لائن اپ نہ ہوں تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، لیکن بہت زیادہ لوگ ایک وقت میں رش نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی.
बिस्मिल्लाह। ज़ाहिर है कि जो बच्चे बड़े हो चुके हैं उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल पेश आने वाली है, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। और ये किया जा सकता है कि सबसे पहले तो इमोशनली इन बच्चों से कनेक्ट किया जाए। ये हमारी जागीर हैं, हमारी गलतियों की वजह से ये हुआ है। अल्लाह से रोकर दुआ मांगी जाए, अल्लाह हमको माफ़ करे कि हमने गफलत बरती और उसकी वजह से ये बच्चों का हाल हुआ है। तो सबसे पहली तो ये बात है कि हम अल्लाह से माफ़ी मांगे, और माओं की और वालिदैन की दुआएं अल्लाह ताला सुनता है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर सुनेंगे। दूसरी बात यह है कि हम उनसे इमोशनली कनेक्ट करें। पहले देखिए, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। हराम पुलिस नहीं हमको बनना है, चाहे बच्चे छोटे हों या बड़े हों। अक्सर ये होता है कि छड़ी के साथ या तो हम जो है ना बहुत तीखे अंदाज में उनसे बात करते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो इसका नतीजा क्या होगा कि उनको बाहर के दोस्त और बाहर की दुनिया की नाजायज मोहब्बतों में वो फंस जाएंगे और औज़ु बिल्लाह और भी ज्यादा तबाही और बर्बादी की तरफ हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो माँ अपने बच्चों को गले से लगाए, उसको अपनाए जैसा भी है। आई लव यू, वॉट एवर यू आर टूडे, बट आई लव यू। तो पहले वो कॉन्फिडेंस पैदा हो कि मेरी माँ और मेरा बाप जो है वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन पनाहगाह है, बेहतरीन सिक्योरिटी का एक एनवायरनमेंट हो। बच्चा इवन 19-20 साल लड़का जो है वो ये सोचे कि घर में मैं जब जा रहा हूं, ये नहीं हो कि एक सवाल जवाब की नशिस्त खड़ी हो जाएगी और मेरे सामने इतने सारे जो है क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे, बल्कि हो तो ये कि उनको कॉन्फिडेंस में लें, प्यार और मोहब्बत से। फिर जब वो हमको अपना एतमाद और अपना भरोसा दे चुकते हैं, उसके बाद जो है हम आहिस्ता आहिस्ता उनकी इस्लाह करें। इवन बड़ों के साथ भी बेहतरीन तरीका यही है कि कुरान को समझे समझाएं। एक नशिस्त हो घर में आधे घंटे की, जब वो बेटा या बेटी जब समझने लगेंगे ना, तो उनको ही कहिए आप कि आप 10 आयतों का ट्रांसलेशन तफसीर पढ़ें और घर वालों को सबको समझाएं। तो आप उनको जो है लीडरशिप रोल भी दे रही हैं, उनको खुद को सारे सिबलिंग्स को समझाएं, घर में जितने भी लोग हैं, और घर में जो सबसे ज्यादा जिसके पास इल्म है उनकी जो है मौजूदगी में और उनके गाइडेंस के तहत जो है ये काम हो। अगर ये बहुत डिफिकल्ट है तो फिर एटलीस्ट आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे वीडियो क्लिप्स हैं, एक दस्तूर बनाया जाए घर में कि हर रोज इशा के बाद या फजर के बाद या जो भी एक कानून हो कि एवरी डे ये इतने 15 मिनट का एक वीडियो हम देख रहे हैं जिसमें तज़किरा और अल्लाह ताला का जिक्र और अच्छी बातें जो हैं वो बताई जा रही हूँ। तो और अच्छा तर्ज अमल उनके साथ हो, उनको बार बार टोका नहीं जाए, क्रिटिसाइज नहीं किया जाए। इस तरह से अगर किया जाए तो इंशाअल्लाह ये तवक्को है कि अल्लाह ताला हमारे उन स्टेप्स में बरकत देगा और आसानी करेगा इंशाअल्लाह। सो होप दैट हेल्प सिस्टर। जज़ाक। वालेकुम अस्सलाम। आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट, माइक ऑन कर दें। क्वेश्चन माइक ऑन करें। आप रिपीट कर सकते हैं जी, आप बताएं आप क्या पूछना चाहती हैं। रहें या 2-3 दफा में ही। उनका सवाल ये है कि अगर हम घर में अपने बड़ों को दीन की तालीम की तरफ लेके आना चाहें और वो ये कहें कि आप हमें ना समझाएं, तो क्या हमें कहते रहना चाहिए या रुक जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है सिस्टर आपका। देखिए, बड़ों के साथ जिस तरह से इस्लाह होनी चाहिए इसका तर्ज अमल बहुत हिकमत के साथ होना चाहिए।
یہ نہیں کہ آپ جس طرح سے ٹین ایجرز کو بتا رہی ہیں یا دوسروں کو بتا رہی ہیں آپ اسی طرح سے ان کو نہیں بتا سکتی. ظاہر ہے وہ تو بڑے ہیں, وہ تو کہیں گے کہ چپ ہو جاؤ تم, اب 2 دن کی مجھے آ کے 2 حدیث سن کر آئی اور مجھے سکھا رہی ہو. تو ان کے ساتھ جو ہے بہت حکمت سے, بہت اچھے طریقے سے, بلکہ ان کے ہاتھ میں ہم اللہ کی کتاب تھما دیں, اللہ کا کلام تھما دیں اور ان سے کہیں کہ اب بولیں. کویشچن کے انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے اور اچھے انداز میں, کیونکہ یہ تو بہت زیادہ مشکل چیز ہے کہ آج کل بچیاں جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں جا رہی ہیں, وہ سیکھ رہی ہیں, لیکن آپ نے تھوڑی حکمت اور دعا سے اگر کام لی تو انشاءاللہ آپ کی دادی نانی وہ بھی ادارے میں آ جائیں گی پھر پڑھنے کے لیے, کیونکہ وہ یہ سمجھ جائیں گی کہ آپ کے پاس روشن چراغ ہے اور آپ کے اندر اخلاق میں اتنی تبدیلی آئی ہے, آپ خود اتنے چینج ہوئے ہیں. تو کیا چیز ہے جو اتنی چینجز لا رہی ہے؟ آپ نے یہ النور اکیڈمی جوائن کی ہے, اوکے, سو ایون آئی وانٹ ٹو گو دیر. سو آپ کے اپنے طرز عمل سے آپ ان کو سکھائیں, نہ کہ بالکل آپ اپنا پروف اور دلیل ان کے سامنے پیش کر رہی ہیں, تو ظاہر ہے کہ کسی کو بھی یہ چیز پسند نہیں آئے گی. So hope that helps. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہائکہ ہے, میں نیو مسلم ہوں ماشاءاللہ. اور میری سب سے بڑی کنفیوزنگ یہ ہے کہ ہم اسلامی کلچر کو پڑھتے ہیں قرآن حدیث میں, لیکن اس کے عملی نتائج نظر نہیں آتے. عورتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے گھروں میں ٹھہری رہو, لیکن والدین 3 سال سے 23 سال تک جو تعلیم کے نام پر بچیوں کو گھر سے باہر نکالتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر, تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر. ویلکم ٹو اسلام اینڈ ویلکم ٹو دا سسٹرہڈ ان اسلام. پیاری بہن جنہوں نے دین کو قبول کیا ہے, ریورٹ سسٹر ہیں یہ, تو میں آپ کو مبارکبادی دیتی ہوں اس بات کی کہ آپ نے اپنے ہوش و حواس میں اور سوچ سمجھ کر دین کو قبول کیا ہے. اور ان کی یہ شکایت ہے کہ ہم جو ہے اسلام کے فروٹس جو ہیں, اسلام کی روشنی ہم دیکھ نہیں رہے ہیں آج. یہ تو نظریہ اور نظریے کا فرق ہے پیاری بہن. آج اگر ہم دیکھیں ایک جب ہم تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم ظاہر ہے کہ ہم کریٹیکل پوائنٹس لیتے ہیں, لیکن آپ مجھے سیال کوٹ کے بارے میں اگر پوچھیں اچھی باتیں جو میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے سنا ہے, میں اس کی گنتی تو نہیں لینے بیٹھ جاؤں گی. اب بہت ساری ایسی اچھی باتیں میں نے یہاں کے بارے میں سنا ہے, عقیدے کے بارے میں, مال و دولت جس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہاں کے لوگ, بہت ساری تعریفیں سنی ہیں. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اور امپروو ہوں, رائٹ؟ تو اسی طرح سے امت مسلمہ کے بارے میں اگر آپ سوچیں, سب سے زیادہ جو ہے بہترین قوم جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج الحمدللہ. ویسٹ میں یا ایسٹ میں آپ لیں, زیادہ سے زیادہ لوگ, زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہے اسلام کو قبول کر رہے ہیں, ٹو دا ایکسٹینٹ کہ آپ اندازہ لگائیے, آپ سوچئے کہ ایوری 3rd پرسن, اگر آپ کنٹینیوسلی جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں, ہم میں سے ہر کوئی اگر 3 لوگوں کو ہم دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو 50 سال کے اندر اسلام جو ہے غالب آ جائے گا. تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. ہم کریٹیکل انداز میں جب بات کرتے ہیں نا, تو ٹھیک ہے ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہم کریٹیکلی سوچتے ہیں, لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو تمام کمیونٹیز میں سب سے زیادہ چیریٹیبل کمیونٹی کون سی ہے؟ مسلمانوں کی کمیونٹی سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں, مدرسوں میں اور جو ہے تمام جو ہے پروجیکٹس میں خرچ کرنے والی کمیونٹی کون سی ہے؟ مسلمانوں کی کمیونٹی ہے, کیونکہ اسلام یہ سکھاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے ہماری فطرت میں ہے پیاری بہن. لیکن جب ہم کریٹیکلی سوچتے ہیں تو ہم اس وقت اپنی اصلاح کے لیے یہ کہتے ہیں. اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ گھروں میں رہنا چاہیے, بے شک گھروں میں رہنا چاہیے, لیکن گھروں میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذہانت پر پردہ ڈال دیں. گھروں میں رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم علم ہی حاصل نہ کریں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے فرض ہے. اگر ایک ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو ایک نسل تعلیم یافتہ ہوگی. اگر ایک ماں جاہل ہوگی تو ایک ساری نسل جو ہے جہالت میں مبتلا ہوگی. تو ہم کو اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ ہم ضرور حیا کے ساتھ اگر ہم کو چین بھی جانا پڑے تو ہم جا سکتے ہیں. اسلام کے حدود میں، اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے دین کے کام کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، بزنس کے لیے بھی ہم وہ کام کر سکتے ہیں. اسلام نے اس میں کوئی روک نہیں ڈالی ہے. تو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. کریکٹ اور اوتھینٹک سورسز تک ہم پہنچے اور صحیح دین کا علم ہم کو حاصل کرنا چاہیے. ہوپ دیٹ ہیلپ سسٹر. السلام علیکم. okay. السلام علیکم. میرا نام انلیب ہے اور میں نے آپ سے ایک کویسچن پوچھنا ہے. ہمارے ارد گرد اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، تو ان ڈسٹریکشنز میں ہم لوگ استقامت کے ساتھ مطلب کنسسٹنٹ کیسے رہیں؟ پیئر پریشر ہے، پھر فیملی آ جاتی ہے ساری، تو کوئی ایسی ٹپ جس سے ہم لوگ کنسسٹنٹ رہیں اس بات پہ؟ ویری گڈ کویسچن. اور پیاری بچی کا یہ سوال ہے کہ بہت زیادہ ڈسٹریکشنز ہے تو فوکس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ آئی اگری، ٹوٹلی اگریڈ کہ یہ دور جو ہے بہت زیادہ ڈسٹریکشنز کا دور ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دور میں بہت سے آپشنز بھی موجود ہیں، ویدر اٹس آن لائن اور آف لائن. آپ جو ہے سب سے پہلے تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کیپ می فوکسڈ. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے دیکھیے رشتہ داروں اور گھرانے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے، لیکن دوستوں کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ چوائس اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ ہمارے جو دوست ہوں وہ ایسے ہوں جو اللہ کو ڈرنے والے ہوں، جو فوکسڈ ہوں. بیکاز جو آپ کا دوست ہوگا نا ویسا ہی بولنا، سوچنا، اٹھنا بیٹھنا آپ کا بھی ہوگا. کچھ ہی دنوں بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ آپ جو آپ کے ارد گرد ہے نا، آپ کا سوچنا بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو اچھی فرینڈشپ. اب آپ کے فرینڈز اگر اچھے نہیں ہیں تو کیا کریں؟ ان کو اچھائی کی طرف بلائیں. اگر وہ نہیں آئے تو کیا کریں؟ قالو سلامہ، کہ مجھے ہے نا اب آپ سے دوستی، سوری I cannot go to the fancy parties and the dance parties and the music parties. آپ میرے ساتھ جو ہے اسلامی ادارے میں اگر آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے. تو companionship matters a lot. دوست اچھے ہوں آپ کے. Another important point is آپ اپنے آپ کو اچھے پروگرامز میں انرول کریں. فری ٹائم اپنے آپ کو نہ دیں، کیونکہ فری ٹائم میں جو ہے نا شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور ہر چیز کو ڈیلے کرنا. پروکاسٹینیشن از اے اسٹرانگ اکوپمنٹ آف دا شیطان. پروکاسٹینیشن کیا ہے؟ تاخیر کرنا. ابھی نہیں، میں بعد میں کروں گی، نیکسٹ ایئر سے کروں گی، نیکسٹ ویک، نیکسٹ منتھ سے کروں گی. تو فوکسڈ رہنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انرول کریں اچھے پروگرامز میں، خاص طور پہ ایسے پروگرامز جو آپ کو قرآن سے قریب لے آ رہے ہوں، جو آپ کا تعلق باللہ اسٹرانگ بنا رہے ہوں، تاکہ ایوری ٹائم وین یو آر کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ غلط کام کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں لیکن فوراً دماغ میں یہ خیال آ رہا ہے کہ نہیں، میرا رب تو اس سے راضی نہیں ہوگا. تو اللہ کانشیسنس کیسے ڈیولپ ہوگا؟ اللہ کانشیسنس ڈیولپ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ہیلپ ہوگی کہ آپ فوکسڈ انداز میں پھر کام کر سکیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. دعا، فرینڈ سرکل، انرولمنٹ ان بیسٹ آف دا قرآن اسٹڈی پروگرامز، اور ایسے پروگرامز جہاں آپ کے ٹیلنٹس کا استعمال ہو، اسکلس کا استعمال ہو اللہ کی راہ میں. کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دینے والے بن جائے. اسٹارٹ تو کریں آپ کے محلے کے کچھ بچوں کو میتھمیٹکس ہی پڑھائیے آپ فی سبیل اللہ. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اور بھی اللہ آپ کے کوالٹیز کو جو ہے انہینس کرے گا پھر. سو ہوپ دیٹ ہیلپس. جزاک اللہ خیر. ہمیں پیچھے سے سگنلز آ رہے ہیں کہ ہمیں دعا کی طرف جانا ہوگا. جزاکم اللہ خیراً. آئی ایم سو گریٹفل. بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد اس ادارے کی اور آپ سب بہنوں کی. اینڈ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اصل میں تو شکر گزار ہم ہیں اپنے رب کے، اور پھر الحمدللہ آپ کے، کہ اس طرح سے آپ وقت دے رہی ہیں اور جگہ جگہ پہنچ رہی ہیں اور اپنی بہنوں کو
تعلیم دے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا کرے. انشاءاللہ استاذہ صاحبہ دعا کروائیں گی. آپ اپنی نشستیں جب تک ہماری محترم مہمان اپنی گاڑی تک نہیں پہنچ جائیں گے، انشاءاللہ جس سکون کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے، جس ڈسپلن کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے، جتنے آپ نے اچھے سوالات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جب تک وہ گاڑی میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ آپ یہاں پر موجود رہیں گے. دعاؤں کا وقت ہے، دعا کرتے ہی انشاءاللہ ہم اپنے مہمانوں کو یہاں سے رخصت کریں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حي یا قیوم برحمتک نستغیث. اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں. یا ارحم الراحمین اس امت کی غلطیوں کو معاف فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین اس امت کو تو نے خیر امت بنایا. الہی ہمیں ایسی توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم خیر کے ٹائٹل کے حقدار ہو جائیں. اے پاک پروردگار ہمیں حضرت خدیجہ جیسی وفا نصیب کر دے، حضرت خدیجہ جیسا رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین سیدہ آسیہ جیسی جنت کی محبت نصیب کر دے. یا ارحم الراحمین ان جیسی استقامت نصیب فرما دے. یا ارحم الراحمین سیدہ مریم جیسی حیا نصیب فرما دے. یا ارحم الراحمین سیدہ فاطمہ کو اپنا رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ آج کی مجلس میں جتنی خواتین بچیاں بیٹھی ہیں، یا اللہ جتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہیں، یا اللہ ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے، اس امت کی سلامتی کے لیے دعا کرتی ہیں. تیرے آگے ایسے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں جیسے فقیر ہاتھ پھیلاتا ہے. یا اللہ ہم آپ کے در کے فقیر ہیں، اس امت کو سلامتی عطا فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین آج مسلمان جہاں جہاں ظلم و تشدد کا شکار ہیں، الہی ان کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے. یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے الہی آج کی مجلس سے جتنی نصیحتیں حاصل کی الہی انہیں اپنی زندگیوں میں سجانے کی توفیق عطا فرمائیے. الہی اسلام کے عظیم داعیان پاکستان میں آئے ہیں، اے پاک پروردگار ان کا آنا برکت والا کر دے، اور الہی انہیں برکتوں کے ساتھ عافیت اور سلامتی کے ساتھ لے جانا. اور الہی آپ سے استدعا ہے یا ارحم الراحمین ہمیں حق اور خیر کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دے. الہی ہمیں
اپنے دین کے مددگاروں میں شامل فرما لیجئے. الہی ہمیں اپنے دین کے داعیات بنا لیجئے. الہی ہمیں اپنے گھروں میں اور گھروں سے باہر اور الہی دنیا بھر تک گھر گھر تک اپنے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین، ہم سے انفرادی طور پر جو غلطیاں ہوتی ہیں الہی خاندانوں میں، اپنے ہمسایوں میں، اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اور انٹرنیشنلی جو ہم اس امت کا امیج خراب کرتے ہیں، الہی تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین، اس امت کا کام تیرے پیغام کو عام کرنا ہے. پاک پروردگار، ہر ایک خاتون بچی جس کے ہاتھ اٹھے ہیں یا اللہ ان کے دلوں کے اندر الہی دعوت کی محبت اجاگر کر دیجئے. الہی یہ دیے سے دیا جلتا رہے اور الہی یہ روشنی کا سفر طے ہوتا رہے اور یہ پیغام دنیا بھر تک پھیلے اور الہی اس کے بدلے میں آپ ہم سے راضی ہو جائیے. یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی خشوع والی نمازیں نصیب فرما دیجئے. الہی ہمیں اپنے حضور سجدوں کی توفیق عطا فرمائیے. الہی اپنی کتاب کا علم ہمارا مقدر کر دیجئے. الہی ہمیں صاحب عمل بنا دیجئے. الہی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. الہی سب مسلمان خواتین کو الہی اپنے اپنے رول کو سمجھ کر بحیثیت ماں کے، بیٹی کے، بیوی کے، بہن کے، الہی ہر رول کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے جو دعائیں ہم نے مانگی، جو مانگنے سے رہ گئیں، الہی سب دعاؤں کو آپ قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین، الہی آمین. سب لوگ اپنے لیے جو بھی انفرادی طور پر دعا کرنا چاہیں ضرور کر لیجئے، اور معزز مہمان کے لیے آپ لوگ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں گے انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں آپ کا آنا اور آپ کا جانا باعث برکت بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.